آہستہ کر دو آواز گونج رہی نا تو سمجھ نہیں آتی. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم بثواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى أرواح المرحومين المغفورين المخصوصين بحق أئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مل کے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على احبابهم واصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صلوات پڑھیے بارہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. ایصال ثواب اور بلندی درجات کی مناسبت سے اس مجلس ترحیم کا انعقاد ہوا ہے اور نہایت ہی بابرکت دن جمعے کے دن
اس مجلس کو برپا کیا گیا اور ایام عید ہیں، شعبان کے بابرکت گھڑیاں ہیں، بہت ساری مناسبتیں ہیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے، اس کا ثواب کثیر عطا فرمائے، اور اس کا ثواب ہم سب کے مرحومین اور بالاخص برادر عزیز حسنین صدیقی صاحب اور ان کے بھائیوں کے والد بزرگوار کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہم پہ لطف کیا ہے، اللہ نے ہم پہ مہربانی کی ہے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ اتنا کرم کرتا ہے اپنے بندوں پر کہ وہ اپنے گناہگار بندوں کو بخشنے کے خود بہانے بناتا ہے۔ اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے اس طرح کہ اس کے اندر بہت ساری قوتیں، بہت ساری طاقتیں، بہت سارے جذبے اللہ نے انسان کو دیے ہیں۔ جہاں نیکی کرنے کی طاقت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، وہاں گناہ کی طرف میلان کی طاقت بھی دی ہے۔ صرف نیکی کی طاقت ہو، گناہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو، وہ فرشتے ہیں جو اللہ نے اس قسم کے خلق کیے ہیں۔ وہ فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے۔ فرشتے نیکی کرتے ہیں، ان میں گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں قوتیں، طاقتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں۔ دونوں قسم کی طاقتیں دے کے اللہ نے پھر آزاد رکھا ہے اس کو، اپنی سمجھ سے، اپنی معرفت سے، اپنی مرضی سے یہ بندگی کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے بندوں کو، اب اس انسان کی اپنی مرضی ہے، وہ سیدھے راستے پہ چلتا ہے یا غلط راستے پہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر یہ سیدھے راستے پہ قائم رہنے کا ڈھنگ سکھانے کے لیے بھی قرآن جیسی کتاب دی ہے، آل محمد جیسے رہبر عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے جو بندوں کو بخشنے کے بہانے بنائے ہیں نا، ان میں مختلف طریقے، ایک ان میں اللہ نے کچھ مخصوص اوقات رکھے ہیں، کچھ مخصوص دن بنائے ہیں۔ ان دنوں کو اللہ نے بخشش کے دن قرار دیا۔ ان میں سے ایک جمعے کا دن۔ یہ جمعے کا دن ہفتے کے باقی دنوں سے الگ ہوتا ہے۔ میرے معصوم فرماتے ہیں یہ جمعے کا دن اللہ نے میری امت کے غریب لوگوں کے لیے حج کا دن قرار دیا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جیسے بندے حج پہ جاتے ہیں، وہ لوگ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو مستطیع ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں نا۔ یہ جو غریب حج پہ نہیں جا سکتے، جو پیسے خرچ نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں ہے ان میں، اللہ نے جمعے کی نماز کو ان کے لیے حج کا درجہ قرار دیا۔ حج پہ کیا ہوتا ہے؟ جو بندے حج پہ جاتے ہیں، واپس آنے سے پہلے اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا۔
روایتیں یہ ہیں کہ جب واپس پلٹتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے آج دنیا میں آئے ہیں، پچھلے سارے معاف، آگے نیا اکاؤنٹ کھلے گا کیسے زندگی گزارنی۔ اللہ نے جمعے کا دن بھی غریب مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دے دی، حج قرار دیا ہے۔ جاؤ، اللہ رب العزت پچھلے معاف کر رہا ہے، لیکن ادھر حج پہ جانا ضروری ہے، یہاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ضروری ہے۔ باقی دنوں سے الگ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ضروری۔ حاضر کیسے ہو؟ میرے معصوم ہادیوں نے طریقے بھی بتائے۔ نہا لے، کپڑے بدل لے، کپڑوں پہ عطر لگا لے، خوشبو لگا کے اپنے خالق کے گھر آ جا، اپنا گھر چھوڑ اللہ رب العزت کے گھر میں آ، اس کی بارگاہ میں حاضری دے کے تو معافی مانگ، اللہ رب العزت کرم کر۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کا، بہت آسان۔ توجہ چاہوں گا میں، بخشش کا آسان طریقہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کے توبہ کرنا۔ اللہ اور کچھ نہیں مانگ رہا بھی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میرے حبیب میرے ان گناہ گار بندوں کو کہہ دے جو گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں نا، ان سے کہہ دے یہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ کیسے کرے گا؟ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، آؤ سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ صرف زبان کی نوک سے نہیں، اپنے کردار کے ذریعے سے ثابت کرو کہ ہم نے اپنے گناہ چھوڑ دیے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اللہ نے نظام دیا، یہ بہت پختہ نظام ہے جو اللہ نے نظام زندگی دی ہے۔ ایک طریقہ حاضری، اس کی بارگاہ میں آتے رہو، یاد رہے گا تمہیں توبہ کا وقت۔ اس کے لیے اللہ نے 5 ٹائم مقرر کر دی، صبح، دوپہر، ظہر کو، عصر کو، مغرب کو، عشاء کو، دن میں 5 مرتبہ آئے۔ کس لیے؟ کس کر لیے؟ اللہ 2 سجدے چاہتا ہے ہم سے۔ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت، اللہ محتاج ہے ہماری نمازوں کا۔ یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ ملتان میں بھی انشاءاللہ آئے گا، اس میں روزے رکھنے کو اللہ ہمارے روزوں کا محتاج، اللہ کو ہمارے روزوں کی ضرورت، نہ محتاج ہے نہ ضرورت ہے اس کو، پھر کیوں رکھواتا ہے؟ بندوں کو فائدہ پہنچانے کے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہارے فائدے کے لیے۔ آؤ گے نا، یاد رہے گا۔ یہ ابھی صبح تو گیا تھا، میں معافی مانگ کے آیا تھا، زور کو پھر جانا ہے میں نے، معافی مانگی، عصر کو پھر جانا ہے میں نے، مغرب کو پھر اس کے سامنے جانا ہے، عشاء کو پھر اس کے سامنے جانا ہے، صبح پھر جانا ہے۔ ایک دن غلطیاں کرے گا، 2 دن غلطیاں کرے گا، آخر انسان کو خیال آئے گا کتنی دفعہ ہر روز دن میں 5 مرتبہ غلطی بھی کر رہا ہوں، پھر جا رہا ہوں، غلطی بھی کر رہا ہوں، پھر جا رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ ایک ایک گناہ پہ قابو پا کے اسے چھوڑتا چلا جائے گا، اس کی بارگاہ میں اس کی عظمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بہت آسان، یہ بالکل سادہ سی مثال علماء علم اخلاق نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ جس بندے کے گھر کے باہر نہر ہو، نہر جاری ہے، ایک بندہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں نہاتا ہے، کیا خیال ہے 5ویں دفعہ نہانے کے بعد اس کے بدن پہ کوئی مٹی، کوئی غلاظت رہ جائے گی؟ نہیں رہے گی۔ دن میں 5 مرتبہ نہاتا، جیسے نہر میں نہانے والا بندہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے،
اس کے بدن پہ مٹی، گندگی، پسینہ، بو نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح دن میں 5 مرتبہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے اس کے سامنے جھک جائے گا، اس کے بدن پہ، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اچھا یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا، نماز اللہ قبول فرمائے، بندے کا کام تو کوشش کرنا ہے نا، لیس للانسان الا ما سعی، بندے کو وہی ملتا ہے جو وہ کوشش کرتا، بندے کا کام کوشش کرنا ہے، قبول کرنا اللہ کا کام۔ ایک حدیث قدسی میں نے پڑھا، اللہ رب العزت بندوں سے کہتا ہے، میرے بندو کچھ کام میرے کرنے کے ہیں، کچھ کام تمہارے کرنے کے، تم اپنے کام کرو، میں اپنے کام کروں۔ ان میں سے ایک کام اللہ یہ فرماتا ہے کہ دعا کرنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا تم اپنا کام کرتے رہو، جب مصلحت ہوگی تو میں قبول کر لوں۔ ان میں سے ایک کام ہے تم نیکیاں کرو، میرا کام ہے قبول کرنا، قبول کروانا تمہارا کام، تمہارا کام ہے نماز پڑھنا، تمہارا کام ہے روزہ رکھنا ان شرائط کے ساتھ جو شرائط بیان کی گئی ہیں، قبول کرنا اللہ کا کام۔ اور اگر ایک بھی قبول ہو جائے، بھئی دیکھو خدا کے کرم کی اس سے بڑی مثال مجھ جیسے طالب علم کے پاس تو نہیں ہے۔ میرے معصوم فرماتے ہیں اگر کسی بندے کی ساری زندگی میں ایک نیکی بھی قبول ہو گئی نا، اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال زندگی گزار کے دنیا سے چلا گیا ہے، ایک نیکی اللہ نے قبول کر لی، ایک نیکی، اللہ جہنم کو حرام کر دیتا۔ پھر گناہ کیے، غلط کاریاں کیے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے پھر اللہ دنیا میں اس پہ سختیاں کر دیتا ہے، معیشت زنقہ، اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہے، روٹی تھوڑی کر دیتا ہے، ہاں اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، موت کا وقت تلخ ہو جاتا ہے، قبر کا عذاب بڑھا دیتا ہے، محشر میں عذاب بڑھا دیتا ہے، حساب و کتاب میں سختی ہو جاتی ہے، میزان میں سختی ہو جاتی ہے، جہنم نہیں بھیجتا جس کی ایک قبول کر لی۔ اس سے آسان کیا ہو سکتا ہے؟ زندگی میں کم از کم بندہ ایک نیکی ایسی کر لے جو اللہ قبول کر لے، کوئی ایک تو خدا کے لیے بندہ کر لے۔ میں نے یہاں کسی مجلس میں عرض کیا تھا، حضرت علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں ہمارے مکتب کے بہت بڑے عالم دین ہیں، علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد تھے جناب سید نعمت اللہ جزائری۔ ان کا آپس میں معاہدہ ہوا، استاد اور شاگرد کا معاہدہ ہوا، جو بندہ پہلے مرے گا وہ خواب میں آ کے دوسرے کو بتائے گا کہ پہلی رات قبر میں کیسے گزری۔ توجہ ہے آپ دوستوں؟ جو بندہ پہلے مرے گا وہ آ کے دوسرے کو خواب میں بتائے گا کہ پہلی رات کیسے گزری، حساب کتاب کیسے ہوا۔ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ سید نعمت اللہ جزائری رحمت اللہ علیہ ہر روز یہ نیت کر کے سوتے تھے آج آئیں گے، خواب میں بتائیں گے۔ 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے بعد علامہ مجلسی نعمت اللہ جزائری کو خواب میں ملے پہلی مرتبہ۔ سید نعمت اللہ جزائری بڑے لاڈلے شاگرد تھے، اظہار کیا قبلہ، وعدہ تو یہ تھا کہ پہلی رات کے حساب سے فارغ ہو کے آپ خواب میں آ کے بتائیں گے کہ رات کیسے گزری۔ 6 مہینے بعد آئے ہیں۔ علامہ مجلسی نے فرمایا نعمت اللہ ناراض نہ ہو، ابھی میں اس سوال و جواب سے فارغ ہو کے سیدھا تیرے پاس آیا ہوں۔
علامہ مجلسی آپ 6 مہینے لگ گئے حساب کتاب پہ. کہاں؟ ایک سوال جواب تھے جو عمومی تھے. من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا امام کون، تیرا قبلہ کیا، تیرا دین کیا، تیری کتاب کیا. 6 سوال میں نے جواب دے دیا. اللہ میرا رب ہے، محمد عربی میرے رسول ہیں، علی سے لے کے مہدی تک میرے امام ہیں، قرآن میری کتاب ہے، قبلہ میرا کعبہ ہے، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے. کہا ٹھیک، پاس. رزلٹ بھی اعلان کر دیا، پاس ہو. اللہ صرف پوچھ رہا ہے علامہ مجلسی کوئی ایک کام بتا جو زندگی میں تو نے میرے لیے کیا ہو. توجہ ہے؟ کوئی ایک کام علامہ مجلسی جو تو نے میرے لیے کیا. اللہ آپ کو لے جائے زیارات پر. جب زیارات پہ جاؤ تو اصفہان بھی کبھی جانا. بڑی بڑی مسجدیں بنی ہوئی ہیں جو علامہ مجلسی نے بنائی. مالدار بھی تھے، اللہ نے دولت دنیا بھی عطا کی. بڑے بڑے مدرسے بنے ہوئے جو علامہ مجلسی نے بنائے. علامہ مجلسی نے کہا پروردگار، بہار الانوار ایک کتاب لکھی ہے جو 110 جلدوں پر مشتمل ہے. پروردگار کی بارگاہ میں کہو کہ میں نے تیرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اتنی کتابیں لکھی ہیں. جواب آیا کہ علامہ مجلسی سے کہو اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے مؤلف علامہ مجلسی. اپنے نام کے لیے لکھا ہے، میرے لیے کیا کیا ہے. اتنی مسجدیں بنوائی میں نے، اتنے امام بارگاہ بنوائے میں نے. کہ ان کے مین گیٹ پہ تختی لگی ہے، بانی علامہ مجلسی. اندر تختیاں نہیں لگتی آپ کی مساجد میں، اور بندے نے فلاں بندے نے 10,000 دیا ہے، فلاں نے 5,000 دیا ہے، فلاں نے 20,000 دیا ہے. اگر یہ نام نہ لکھو بندے پیسے ہی نہیں دیتے، اور پھر کہتے ہمیں اجر بھی ملے. اجر مل گیا، جو لکھ کے لگا دیے تختی، اجر پورا ہو گیا ہے. اسی لیے دیے تھے، اجر پورا ہو گیا. ارشاد ہوا اس کے ماتھے پہ لکھا علامہ مجلسی بانی ہے. اپنے نام کے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا کیا. علامہ مجلسی کہتے ہیں میں سوچ سوچ کے ایک ایک کام بتاتا گیا. میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے. ہر بات کا جواب یہی آتا تھا کہ یہ تو نے اپنے لیے کیا، یہ تو نے اپنے لیے کیا، یہ تو نے اپنے لیے کیا ہے. علامہ مجلسی کہتے ہیں نعمت اللہ ایک کام مجھے یاد آیا، ایک کام مجھے یاد آیا. سردیوں کا موسم تھا، برف باری کا زمانہ تھا. میں نماز تہجد کے لیے مسجد جا رہا تھا. راستے میں نے دیکھا ایک کمزور بوڑھا بندہ سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہا تھا. میں نے اپنی عبا اتاری، جو سردیوں کی گرم موٹی عبا ہوتی ہے نا، وہ میں نے اتار کے اس کے اوپر پھینک دی. بیچارہ سردی لگ رہا ہے اس کو، یہ مر نہ جائے سردی کی وجہ سے. میں نے وہ اتار کے اس کے اوپر پھینکی. مجھے یاد آیا، میں نے کہا پروردگار، وہ آدھی رات کے وقت خالی گلی میں کوئی بندہ بھی وہاں موجود نہیں تھا، تیرے اس بندے پر میں نے یہ کپڑا ڈالا تھا، سوائے تیری رضا کے اور کوئی مقصد نہیں تھا. تیری رضا کے لیے میں نے اس کے اوپر اپنی عبا پھینکی تھی، یہ صرف تیرے لیے تھا. ارشاد ہوا ہاں علامہ مجلسی، یہ تیرا ایک کام تھا جو تو نے صرف میرے لیے کیا. ایک نیکی اس نے قبول کر لی، اللہ نے جہنم حرام کر دی. ہم بھی کبھی سوچیں زندگی میں نے کبھی خدا کے لیے کیا ہے کوئی کام؟ ایک کام تو زندگی میں ایسا کر لیں جس میں سوائے خدا کے اور کسی کی رضا شامل نہ ہو. ابا جی کو سلام کرنا ہے، ابا جی کی خدمت کرنی، اماں جی کی خدمت کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے. میں نے یہ جو سامان بیچنا ہے، بازار میں دکان بنائی ہوئی ہے، میں نے ٹھیلا لگایا ہوا ہے، میں لوگوں سے اپنے معاملات طے کر رہا ہوں. کہ ایک لمحے کے لیے سوچ، یہ جو میں نے غریب کو کپڑے دیے ہیں، یہ جو میں نے رمضان میں راشن تقسیم کیا ہے، یہ جو غریب کو دے رہا ہوں، یہ نام نمود کے لیے دے رہا ہوں یا اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ہمارے ہاں تو بیچارے کو ایک کو 10 کلو کا تھیلا آٹے کا وہ دینے کے لیے 15 بندے ہاتھ لگا رہے تھے، اور صاحب تصویریں بھی بنا رہے ہوتے ہیں، اتنا ذلیل کرتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے بندہ نہ لینا۔ جو اللہ 11 مہینے 11.5 مہینے دیتا ہے وہ اس مہینے نہیں دے گا، یہ باقی 11 مہینے یہ دے کے جاتے ہیں، وہ بھی تو اللہ اسباب مہیا کرتا ہے نا، یہاں پر بھی اللہ دے دے گا۔ اتنا ذلیل نہ کرو بیچارے کو۔ تیرے اور میرے معصوم ہادیوں کی سیرت یہ تھی، وہ رات کے اندھیرے میں اپنی پشت پر روٹیوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے یتیموں کے سرہانے رکھ کے آ جاتے تھے، انہیں ساری زندگی پتہ ہی نہیں چلا یہ ہماری خدمت کرتا کون ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک کام تو ایسا کر لیں زندگی میں جو صرف خدا کے لیے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، میرے بچوں کو بھی نہیں پتا، گھر والوں کو بھی نہیں پتا، دوستوں کو بھی نہیں پتا، بھائیوں کو بھی نہیں پتا، کتنے غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، اللہ نے دیے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نوجوان آیا سید الانبیاء کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پچھلے دنوں میرے ابا جی کا انتقال ہوا ہے، توجہ چاہوں گا، پچھلے دنوں والد صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ جب روح پرواز کرنے والی تھی نا، کیفیت جان کنی کا عالم، ان کی زبان سے 3 جملے نکلے تھے، 3 باتیں انہوں نے کی تھی مرتے ہوئے۔ السلام علیکم، صلوات پڑھ لیجئے بابا سے۔ 3 جملے مرنے سے پہلے ابا جی کے منہ سے نکلے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی ان کی اس سے مراد کیا تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتائیں ابا جی کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا کیا جملے تھے؟ کہ ایک جملہ اس نے کہا، ابا جی نے کہا لیتہ کانا بعیدا، کاش وہ دور ہوتا۔ دوسرا جملہ تھا لیتہ کانا جدیدا، کاش وہ نیا ہوتا۔ تیسرا جملہ تھا لیتہ کانا کاملا، کاش وہ پورا ہوتا، کاش وہ دور ہوتا، کاش وہ نیا ہوتا، کاش وہ پورا ہوتا۔ یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی ابا جی کیا کہہ رہے تھے۔ سید الانبیاء مسکرا کے فرمایا بتا تیرے ابا جی نماز پڑھتے تھے؟ جی پڑھتے تھے۔ مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے؟ جی جاتے تھے۔ وہ تیرے ابا نے مرتے ہوئے مسجد میں جانے کا جو ثواب اپنی نظروں سے دیکھا، اس وقت خواہش کر رہا تھا کاش میرا گھر دور ہوتا، میں زیادہ قدم چل کے آتا۔ گھر کیا ہوتا؟ مسجد کہاں ہے؟ بازار میں نا۔ گھر کہاں پہ ہے؟ وہ اگلے محلے میں۔ وہ کون جائے اتنی دور؟ چلو گھر میں مصلی بچھا لیتے، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج؟ نماز ہو جاتی ہے گھر میں یا نہیں؟ ہاں ہو جاتی ہے، گھر میں پڑھ لیتے۔ ہاں اس نے دیکھا ایک ایک قدم جو مسجد کی طرف جا رہا ہے اس کا ثواب کتنا مل رہا ہے۔ مرتے ہوئے کہہ رہا تھا کاش میرا گھر دور ہوتا، زیادہ قدم چل کے آتا، اتنا اجر ملتا ہے۔ کتنا اجر ملتا ہے جب یہ بندہ گھر سے نکلتا ہے نا، او دور گھر ہے نا، اللہ پتہ ہے اس فرشتے کو کیا کہتا ہے؟ یہ بائیں طرف بیٹھ، یہ میرا بندہ میرے گھر آ رہا ہے، اس کے ہر قدم پر ایک ایک گناہ مٹاتا جا۔
کتنے گناہ؟ ایک قدم پر ایک گناہ مٹاتے جاؤ. گھر 1000 قدم پہ ہے، لو مسجد پہنچتے پہنچتے 1000 گناہ مٹ گئے. جب وہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے، دروازہ کراس کر لیا، اب ارشاد ہوتا ہے اے میرے فرشتے، اب تک یہ گھر سے باہر تھا، اب اندر آ گیا ہے، جتنے قدم میرے گھر میں چلے ہر قدم پہ 10 گناہ مٹاتا جا. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل پر. کتنے گناہ؟ ایک ایک قدم پہ 10 گناہ. اچھا ہمیں حکم یہ ہے کہ جب مسجد کی طرف جاؤ نا تو وقار اور سکینہ کے ساتھ چلو. ایسے باعزت آدمی چلتا ہے، نہایت احترام، اتنے بڑے بادشاہ کے مہمان بننے جا رہے، آہستہ وقار کے ساتھ چلو. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ، چھوٹے قدم اٹھائیں گے تو گناہ زیادہ جھڑ جائیں گے. 10 گناہ مٹنے لگے نا، تھوڑی دیر کے بعد یہ فرشتہ کہتا ہے پروردگار، یا پروردگار تیرا بندہ مومن تھا، اس کے گناہ تھوڑے تھے، پروردگار گناہ ختم ہو گئے، اب کیا کریں؟ فرمایا جتنے قدم چلے نا ہر قدم پہ 10 نیکیاں لکھتے جا. لیتہو کان بعیدا، کاش دور ہوتا گھر. سمجھ آئے گی اس وقت اللہ بلا مقصد، اللہ لغو کام نہیں کرتا، اللہ فضول کام لغو نہیں کرتا، اجر دیتا ہے بندے کو. اچھا پھر دوسرا جملہ ابا نے کہا تھا لیتہو کان جدیدہ، کاش نیا ہوتا. کاش یہ کیا تھا؟ فرمایا وہ تیرا ابا ایک دفعہ مسجد جا رہا تھا، راستے میں سردی تھی، سردیوں کا موسم تھا، ابھی جیسے مہینہ 1.5 مہینہ گزرا ہے، تہجد کے لیے جا رہا ہے، صبح کی نماز کے لیے جا رہا ہے. بندہ کوئی راستے میں بیچارہ سردی سے ٹھٹھر رہا تھا، یہ پرانی اب چادر اس کے پاس تھی، اس نے وہ چادر اتاری اسے دے دی، یہ بیچارہ سردی میں بھر رہا ہے، اس کے اوپر پھینک دی. آج مرتے ہوئے دیکھا وہ جو غریب کو کپڑا دیا تھا نا اس کا اجر اتنا ہے، آج کہہ رہا ہے کاش میں نے نیا دیا ہوتا. ہم اللہ کی راہ پہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. ہم اللہ کی راہ پہ کیا کرتے ہیں؟ اب پرانے کپڑے میری ابا اب میرے پہننے کے قابل نہیں رہ گئی نا، اب پرانی ہو گئی ہے، چلو کسی طالب علم کو دے دو، چلو کسی اور مولوی صاحب کو دے دو. پرانے کپڑے اب میرے پہننے کے قابل نہیں، اللہ کی راہ پہ غریبوں کو دے دو چلو. اور میرا جامعہ ہے، مدرسہ ہے، کبھی کبھی لوگ لے آتے ہیں. وہ قبلہ وہ ایک بندہ آیا، 2-3 گٹھڑیاں کپڑوں کی باندھی ہوئی ہیں، وہ کپڑے دینے آیا ہے. کیسے کپڑے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے دینے ہیں، پرانے کپڑے ہیں چلو. اللہ کو راضی کر رہا ہے پرانے کپڑے دے کے. لیتہو کان جدیدہ، کاش نیا ہوتا، پتہ چلتا میں نے جو خدا کی راہ پہ دیا ہے اس کا اجر کتنا دیتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر کہا لیتہو کان کاملا. ہاں اللہ، میرا بابا کہہ رہا تھا کاش وہ جو میں نے خدا کی راہ پہ دیا تھا نا وہ پورا ہوتا، کامل ہوتا. اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ تیرے بابا آ رہے تھے نا گلی میں، ہوٹل سے روٹی لی تھی، راستے میں فقیر بیٹھا تھا، ایک روٹی تھی نا، فقیر نے کہا خدا کی راہ پہ مجھے دے دے، اس نے توڑی، آدھی اسے دے دی، آدھی اپنے لیے رکھی.
آج اس نے دیکھا اس غریب کو روٹی کھلانے کا اجر کتنا ہے، تو مرتے ہوئے کہہ رہا تھا لیتہو کانا کاملا، کاش ساری دے دی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ غریب کو کھانا کھلانا، غریب کو کپڑے دینا، اور جس دن اپنے کپڑے لو ساری فیملی کے جو لے رہے، عید آئے گی نا بھی۔ میں آج بیٹھا ہوتا ایک جگہ پر، ایک دوست کہہ رہا تھا وہ میرے بچے نے کپڑے کا کاروبار شروع کیا ہے، تو لاہور میں اعظم کلاتھ مارکیٹ میں مومن ہوں گے، ذرا کسی سے تعارف کروا دیں ان کا کہ عید کے کپڑے خرید کے لائے گا۔ ظاہر رمضان میں ذرا خرید و فروخت زیادہ ہوتی ہے، زیادہ لوگ، ہر کسی نے عید کے کپڑے، ساری فیملی کے جو 10 سوٹ لینے ہیں نا، 10 کی بجائے 11 لے لے، 10 کی بجائے 12 لے لے۔ 10 تو تیری ضرورت کے ہیں نا، 2 اپنے محلے کے کسی رات کے اندھیرے میں کسی یتیم کے گھر دے آ۔ ہاں یہ کہہ دے اپنے دل میں رکھ، مولا علی کی شہادت کے دن ہے نا، چل میں اسے یتیم کو امام کا صدقہ دے کے جا رہا ہوں، اسے پتہ بھی نہ لگنے دے۔ میرے امام زین العابدین ساری زندگی غریبوں کی مدد کرتے تھے، جب اس کی مدد کرنے لگتے تھے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لیتے تھے تاکہ اسے پتہ نہ چلے مجھ پر احسان کرنے والا سجاد ہے۔ اپنے چہرے کو چھپا لیتے تھے، پتہ نہ چلے اس کو، اس غریب کو دے دے کپڑے۔ عید والے دن تو مالدار ہے، بڑے پیسے ہیں تیرے پاس، تیرے بچوں نے بھی ویسے کپڑے پہنے ہوں گے، اس غریب کے بچے نے بھی ویسے کپڑے پہنے ہوں گے، وہ دینوں کو ایسے دیکھے گا نا، اس کو پتہ تو نہیں ہے نا کہ تو نے دیے، اس کے دل سے دعا نکلے گی، میرا اللہ جس تیرے بندے نے میرے بچے کو ایسے کپڑے پہنائے ہیں نا، ان کے رزق میں اضافہ کرتے، فائدہ ہو جائے گا تجھے۔ کاش نیا ہوتا، پرانے بھی دیتا ہے نا، یہ بھی اللہ ضائع نہیں کرتا اس کو بھی، لیکن ظاہر نئے کا اجر اور ہے۔ جتنی عزت تو کرے گا اللہ کی، اللہ اس سے زیادہ تجھے عزتوں سے سرفراز کرے گا۔ میرے معصوم سے ایک بندے نے پوچھا کسی دن، فرزند رسول میں چاہوں، میں دیکھوں مجھ گناہگار کی اللہ کی نظر میں عزت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ میں طالب علم ہوں، ابا قبا پہنتا ہوں، امامہ پہنتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، مجلسیں پڑھتا ہوں، درس پڑھاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میری ویلیو کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ میں جج کرنا چاہوں اللہ کی نظر میں میری ویلیو کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے معصوم نے فرمایا بڑا آسان طریقہ ہے، بڑا آسان ذریعہ ہے، جب تجھے گناہ کرنے کا موقع ملے اور تو گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت دیکھ تیری نظر میں اس کی ویلیو کیا ہے۔ جب تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے، تیری نظر میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ تیری بھی حیثیت اس کی بارگاہ میں ایسی ہی ہوگی۔ ہم نے اللہ کی عزت کتنی کی ہے، قیامت کا دن ہوگا وہاں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا، نیکی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی، برائی کی ہوگی ذرہ برابر، مثقال برابر بھی برائی سامنے آ جائے گی۔ یہ بندہ اپنی نیکیوں کی لسٹ دیکھ رہا، وہ نمازیں، وہ روزے، وہ حج، وہ زکوٰۃ، وہ خیرات، وہ صدقات، وہ ابا جی کی خدمت، وہ اماں جی کا احترام، وہ بھائی بہنوں سے تعلق، وہ مومن کی حقوق کی ادائیگی، وہ ہمسائے، سب کچھ لکھا ہوا۔ کہتا ہے پروردگار وہ میں نے فلاں غریبوں کو روٹیاں کھلائی تھیں، وہ جو غریبوں کو کپڑے دیے تھے، وہ تو اس میں مجھے نظر نہیں آ رہے۔ ارشاد پروردگار ہوگا خزینہ دار جنت ذرا وہ گٹھڑی اٹھا کے لے آ جو اس نے میرے راستے پہ خرچ کی تھی۔ خزینہ دار جنت وہ گٹھڑی اٹھا کے کہا میدان محشر میں کھول اس کو۔ اب جو کھولا جائے گا نا تو اندر سے پرانے کپڑے، وہ پھٹے ہوئے کپڑے، وہ ٹوٹے ہوئے جوتے، وہ دسترخوان کی بچی ہوئی روٹیاں، ہے نا؟ شادیاں ہوتی ہیں نا یہ نہیں ہوتی بچوں کی، اب بڑی بڑے شادی حالوں میں، یہ گارڈن شادی حال میں، ہاں غریب بھی آتے ہوں گے، کچھ مانگنے والے آتے ہیں،
ساڑھے کول تو بڑے آندے پتہ نہیں تھے، مجھے نہیں پتا آتے پھر ان کو دیتے. اب پرا بہو اجے مہمان آئے کوئی نہیں، تو منہ چاہ کے پہلے آ گیا. ہاں ابھی مہمان نہیں آئے، ابھی ان کو کھلایا نہیں، تجھے دے دے پہلے. جب سارے کھا کے چلے جائیں گے، جو دیگوں میں تھوڑا تھوڑا بچ جائے گا نا، وہ اٹھا کے دے رہا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے. کیا عزت کی ہے اللہ کی، اللہ اکبر، کیا عزت کی ہے، کیا احترام کی ہے. چاہیے تو یہ تھا نا 20 دیگیں اپنے مہمانوں کے لیے بنائی ہیں، ایک دیگ الگ خدا کے بندوں کے لیے بنا لی. ہاں مہمانوں کے آنے سے پہلے نے بولا لے بیٹھ جاؤ، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، لے کے گھر چلے جاؤ، یہاں کھڑے نہ ہو. اچھا نہیں لگتا تم کھڑے ہو اور میں لوگوں کو کھلا رہا ہوں، توہین ہوگی تمہاری. مجھے اچھا نہیں لگتا اللہ کے بندوں کی توہین ہو. اللہ ہو. انہیں ایک دیگ میں 20 کی 21 بن جائیں گی، کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہوگا، تھوڑا تھوڑا انہیں دے دے، وہ گھر چلے جائیں. ہمارے مولا سجاد فرماتے ہیں یہ جو غریب ہے نا، غریب جنہیں تم کھلاتے ہو نا، جنہیں تم دے رہے ہو نا، یہ میرے مفت کے مزدور ہیں، یہاں میرا سامان اٹھا رہے ہیں، وہاں مجھے دے گے جہاں زیادہ ضرورت ہوگی. یہ قیامت والے دن سارا پرافٹ کے ساتھ واپس کر دیں گے، سب واپس آ جائے، ضائع نہیں کرتا ہے. لیتہو کانا جدیدہ، کاش نیا ہوتا. ایک دیگ ان کے لیے بنا دی ہوتی، 2 جوڑے کپڑوں کے غریبوں کے لیے لے لے، کچھ نہیں فرق پڑتا. ہاں سردیوں میں اپنا شیڈول بنا لے، 5-10 چادریں، لکاریں، کیا کہتے ہیں آپ، شال، سرے کی شال آتے 10-15 لکاریں سردیوں میں خرید لے، اپنے ہمسائیوں میں دیکھ کوئی غریب ایسا تو نہیں جو سردی کی وجہ سے پریشان ہوتا ہو. میں جو علی کا نوکر ہوں، میں جو اس محلے میں رہتا ہوں، اللہ نے مجھے دیا بھی ہے 10-15 لکاروں سے مجھے فرق بھی کوئی نہیں پڑے گا. یوں سمجھنا 2-4 پنکھوں سے منافع نہیں ملا، کیا فرق پڑتا ہے. ہاں 5-10 غریبوں میں کپڑے دے دے. کسی کی بیٹی کی شادی ہے، اعلان نہ کروا، خاموشی سے جا کے یہ بی بی زینب کا صدقہ. اللہ اجر دے گا اس کا، اللہ نواز دے گا. اللہ کسی کا نہیں رکھتا ہے، وہ جتنا دیتے ہو نا اس سے بہتر اجر عطا کرتے. اور یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے اپنے مرحومین کو بخشوانے کا. خدا کی راہ میں خرچ کر کے کہ پروردگار یہ میں نے تیری رضا کے لیے دیا ہے، جتنا اجر تیری بارگاہ سے ملے نا یہ میرے ابا کو عطا کر دے، میری اماں کو عطا کر دے، میرے مرحومین کو عطا کر دے. وہ قبر میں تیرے حق میں دعا کریں گے، تیری دنیا سنور جائے گی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. پھر جب یہ مانگنے آئے نا کوئی بندہ تو اما السائل فلا تنہر، کوئی مانگنے آئے نا اسے جھڑکیاں نہ دیا کر. ان کا تو کام ہی یہی ہے، یہ تو انہوں نے کاروبار بنائے ہوئے ہیں. میرے مظلوم امام حسین فرماتے ہیں یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ نے تیرے دروازے کو ایسا بنایا ہے جس پہ بندے مانگنے آتے ہیں. یہ اس دروازے پہ کیوں نہیں جاتے؟ کہ تیرے دروازے کو اللہ نے اس لائق بنا دیا کہ تیرے دروازے پہ لوگ مانگیں. یہ اللہ کی نعمت ہے. پھر میرے مولا فرماتے ہیں اللہ کی اس نعمت کو دھکے نہ دے. جملہ بڑا سخت ہے میرے مولا کا. میرے مولا فرماتے ہیں غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی، غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی. اپنے دروازے پہ کوئی آ گیا مانگنے نا، پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ میرا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا بندہ میرے دروازے پہ ہے. میں نے اپنے پاس سے تھوڑا دینا ہے، میں نے تو اسی میں سے دینا ہے جو تو نے دیا ہے. بس میں نے زحمت دی آپ کو، مجھے معاف کر دینا. وقت تمام ہو گیا عزیزو. جب علی کی بیٹی شام سے قید نبھا کے واپس آئی ہے نا، میں نے ان آنکھوں سے پڑھا ہے
جو دروازے پہ مانگنے آتا تھا علی کی بیٹی اسے خالی نہیں لوٹاتی تھی۔ مدینہ کے غریبوں کا دستور یہ تھا کہ وہ بی بی کے دروازے پہ آ کے نا آیت تطہیر کی تلاوت کرتے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بی بی کو پتہ چل جاتا تھا کوئی فقیر مانگنے آ گئے، بی بی اسے کچھ نہ کچھ عطا کرتی تھی۔ کبھی کوئی سائل خالی، کوئی روٹی مانگتا اسے روٹی دیتی، کوئی پانی مانگتا اسے پانی دیتی، کوئی لباس مانگتا اسے لباس دیتی، کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا تھا۔ دو جملے سنو عزیزو، جس کے دروازے سے، جس کی ماں کے دروازے سے، جس کے بابا کے دروازے سے، جس کے بھائیوں کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا تھا نا، وہ کربلا سے لے کے شام تک مسلمانوں سے ایک چادر مانگتی۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ میں مقتل کا طالب علم ہوں، میں نے مقتل کی کتابیں پڑھی ہیں۔ کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کے شام تک سارے راستے میں کہیں پر میری آقا زادی نے روٹی کا سوال نہیں کیا ہے، پانی کا سوال نہیں کیا ہے۔ مل گیا ہے تو کھا لیا، نہیں ملا تو بھوکی رہ گئی، مل گیا تو پی لیا، نہیں ملا تو پیاسی رہ گئی، کہیں کھانے پینے کا سوال نہیں کیا۔ جو کچھ مقتل میں لکھا ہے، جب کبھی موقع ملا نا، علی کی بیٹی نے صرف ایک سوال کیا، اور میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، کوئی چادر دے دو۔ ایک چادر کا سوال کیا۔ پورے راستے میں مسلمانوں نے چادر نہیں دی ہے علی کی بیٹی کو، وہاں سے گزری ہے جہاں سے گزرنے کے لائق نہیں تھی۔ اتنی اجڑ کے آئی ہے، جملہ سننا اور مجھے اجازت دے دو، اتنی اجڑ کے واپس مدینے آئی ہے نا، عزادارو، سگا بھائی محمد حنفیہ سید الساجدین کا بازو ہلا کے کہتا ہے، سجاد مجھے بتا ان بیویوں میں سے میری بہن زینب کو۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ سید الساجدین نے کہا، اے چچا محمد حنفیہ، وہ جو سفید سر والی بی بی بیٹھی ہے یہی تیری بہن زینب ہے۔ سید الساجدین کے ساتھ محمد حنفیہ آگے بڑھے۔ ہاں میری آقا زادی نے اپنے ہاتھ کو چادر کے اندر لپیٹنا شروع کیا، اپنے بازوؤں پہ چادر لپیٹی۔ زین العابدین کے ساتھ محمد حنفیہ نے پوچھا، اے بہن زینب، یہ چادر اپنے ہاتھوں پہ کیوں لپیٹ رہی ہے؟ کہ میرے بھائی حسین کے قتل کے بعد مجھے رسیاں پہنائی گئی، مجھے بازاروں میں لے جایا گیا، مجھے درباروں میں پھرایا گیا، میرے بازوؤں پر رسیوں کے نشان ہے۔ تو غیرت مند امام کا بیٹا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَآخِرُ دَعْوَنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اس قلیل عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما، اس مجلس ذکر اس وعظ کا ثواب، اس عزاداری کا ثواب بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ برادران صدیقی صاحب کے والد بزرگوار کی روح کو احسال فرما، پروردگار ان مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں میں وسعت و برکت عطا فرما، نعمات برزخی سے منعم فرما، جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ علیین عطا فرما، جوار معصومین نصیب فرما، شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ میرا اللہ تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ، تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار ان کے بچوں کو، اپنے والدین، اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے اسباب مہیا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرما، ہم سب کو پاکیزہ موت نصیب فرما، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ پر تمام عزیز نوجوانوں کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو عزیز نوجوان بے اولاد ہے، میرا اللہ تجھے اپنی عظمت کا واسطہ سب کی جھولیوں کو آباد فرما۔
پروردگار بیماروں کو صحت عطا فرما، ملتمسین ادعیہ کی دعاؤں کو قبول فرما۔ میرا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی مشکلات کو حل فرما۔ پروردگار تجھے اپنی عظمت کا واسطہ انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب کو صحت و سلامتی اور طول حیات عطا فرما۔ امریکہ، اسرائیل اور ان کے سہولت کاروں کو تباہ و برباد فرما۔ پروردگار زمانہ ظلم و جور سے بھر گیا، امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہماری آنکھوں کو زیارت امام سے منور فرما، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔